سامعین محترم، یہ ماہ مقدس سفر اس مہینے کے آخری دنوں میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت شروع ہوا اور ربیع الاول میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے۔ سفر ہجرت کا پس منظر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد جیسے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتے گئے، کفار کے ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ کوئی گلی محلہ ایسا نہیں تھا جس کے اندر روزانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر ظلم و ستم کی داستانیں سامنے نہ آتی۔ گرم ریت پہ لٹایا جاتا، انگاروں کے فرش بچھا کر صحابہ کی ننگی پیٹھوں کو ان انگاروں پہ لٹا کر اور پھر جسم پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے کہ تاکہ یہ ہل نہ سکیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیوں کو آپ دیکھیں کہ اس قدر ظلم و ستم کے باوجود تاریخ اسلام میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ ظلم کی وجہ سے صحابہ کرام نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ آج اسلام کے دشمن اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ یہ کہتے ہیں کہ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صحابہ کرام نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ گئے تھے۔ ارے کیسے چھوڑتے؟ جنہوں نے نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھا، جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی، جنہوں نے حضور کے لیے تن من دھن قربان کر دیا، اور کون سی ایسی قربانی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نہیں دی؟ پھر بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے صحبت یافتہ، حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور نہ اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف لے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت سمیہ عورت ذات ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں اور جنت کی بشارتیں سناتے ہیں۔ یعنی اندازہ فرمائیں صحابہ کرام کی جماعت ایسی پاکیزہ جماعت ہے، اس کے اندر بچے آپ دیکھیں، اس کے اندر مستورات آپ دیکھیں، اس کے اندر بوڑھوں کو آپ دیکھیں، ہر کسی نے ہر قسم کا ظلم برداشت کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مسلسل مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی جماعت صحابہ نے ظلم و ستم برداشت کیے۔ 10 سال کے بعد آپ کے 2 معاون و مددگار ابو طالب اور گھر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا باہر کے حالات پر تسلی ابو طالب دیا کرتے تھے، اور گھر میں جب تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتی تھیں، تسلی دیا کرتی تھیں۔ لیکن سن 10 میں نبوت کے 10ویں سال میں یہ دونوں آپ کے معاون یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب کفار کے لیے کھلا میدان تھا، روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں، تو انہوں نے پھر صحابہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ آپ نے دیکھا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں،
سجدے کی حالت میں ہیں، اوجری اونٹ کی اٹھا کر کفار نے کسی کو بھجوا کر اللہ کے محبوب کے سر پہ ڈال دی۔ وہ چہرہ انور جس کی قسمیں رب العالمین اٹھاتا ہے، جس گلی کے اندر آپ گزر جائیں ان گلیوں کی قسمیں رب اٹھاتا ہے، آج وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس حالت کے اندر ہے، سجدے میں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے جو اوجری کو ہٹا لے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے تشریف لاتے ہیں، آپ نے وہ اوجری اٹھائی اور اللہ کے محبوب کو اٹھایا، کیا دیکھا کہ چہرہ انور جو ہے وہ سرخ ہوا ہے، گندگی آپ کے چہرے پہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیوں گندگی ڈالی جا رہی ہے، یہ ظلم و ستم کیوں کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کا اور اللہ کے محبوب کا قصور یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں لوگو اعبدوا ربکم، ایک رب کی عبادت کرو، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس قصور کی پاداش میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، اس لیے فرما خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے۔ صحابہ وہ ہیں مار کھا رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیا گیا، ان کو اس سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹو، آپ کے جسم مبارک لو لوہان ہوتا ہے۔ اور امیہ جو آپ کا مالک ہے وہ کہتا ہے اللہ کے محبوب کو چھوڑ دو، توحید کو چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جتنی مار پڑتی ہے زبان پر یہی رہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب میرے صحابہ کی برداشت قوت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے، آپ نے پھر صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی۔ پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے، جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سمیت بچوں سمیت جو ہے وہ ہجرت آپ نے فرمائی، یہ پہلی ہجرت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی حکم فرمایا، اور اس کے اندر بھی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، وقت تھوڑا ہے اور پورا واقعہ بیان کرنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آہستہ آہستہ جانے لگے، اور جاتے ہوئے بھی پھر ان کو جو دشواریاں پیش آئیں، ایسی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ سامان اونٹ پہ لدا ہوا ہے، بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ آ گئے ہیں اور کہتے ہیں یا کلمہ چھوڑو نہیں تو یہ بیٹی ہماری ہے، اس کو واپس کرو، یہ بیٹا ہمارے خاندان کا ہے، صحابی رسول پر قربان جاؤں۔ انہوں نے فوری طور پر وہیں فیصلہ کیا کہ میں بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں، بچوں کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے مدینے کی طرف جو حضور نے اجازت دی ہوئی ہے میں اس کو اختیار کرتا ہوں۔ تو دنیا نے دیکھا کہ بیوی بھی وہاں رہ گئی اور بچہ بھی رہ گیا، اور صحابی رسول جو ہیں اکیلے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری اس قسم کی داستانیں ہیں جو رکاوٹ بنی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف لے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت فرمائیے میں بھی ہجرت کر جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انتظار کرو، اللہ تمہارا کوئی ساتھی بنائے گا۔ ابو بکر کا مقدر دیکھیے کہ حضور نے
انہیں یہ اشارہ دیا تھا کہ تم اکیلے نہیں میرے ساتھ جاؤ گے، اللہ تمہارا کوئی ساتھی بنا دے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جب اشارہ ملا، حالات دیکھے، تو اسی دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری شروع کر دی تھی، اونٹنیاں خریدیں، ان کو پالا پوسا، راستے دیکھے، یہ انتظامات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک موقع آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا وقت ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک اللہ کے محبوب یعنی صدیق کا مقام دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر نوری صبح اور شام اور جبریل جیسے اولو العظم فرشتے صبح و شام حاضری دیتے ہیں حضور کے دروازے پر، اور حضور کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر کا گھرانہ کہتا ہے کوئی دن ایسا خالی نہیں کہ اللہ کے محبوب ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہو۔ کوئی دن اگر صبح نہیں تشریف لائے تو حضور شام کو آ گئے، یعنی کوئی دن ایسا خالی نہیں کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں نہ گئے ہو۔ حضور دوپہر کو کڑکتی دھوپ ہے اور تشریف لائے، جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو نہیں حضور تشریف لائے، فرمایا جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی انگلیوں کا جو نشان ہے نا، جب دروازے پہ آپ کی انگلیاں پڑتی ہیں، کیونکہ صبح شام سے میں سنتا ہوں روزانہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ میرے آقا تشریف لائے ہوئی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ خیریت ہے، اس دوپہر کو کڑکتی دھوپ میں آپ تشریف لائے؟ فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آج رات ہجرت کرنی ہے۔ اچھا اب یہ سنا، اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے کہا اللہ نے یہ فرمایا ہے میرے محبوب کو کہو اس سفر ہجرت میں آپ کا ساتھی ابو بکر ہوگا۔ اللہ کا انتخاب دیکھیے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے خالق کائنات انتخاب حضور کے سفر کے لیے جو کرتے ہیں وہ کس کا کرتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور جس وقت یہ فرمایا تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا نام لے کے کہا۔ آنکھیں چھلک پڑی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ تو مجھے پتا تھا کہ غم کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا صدیق تم میرے رفیق سفر ہو تو خوشی کے عالم میں میرے ابو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کیا میرا مقام کہ اللہ میرا نام لے کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ صدیق کو ساتھ لے کے جائیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری مکمل رکھو، میں رات کے کسی وقت بھی تمہارے گھر میں پہنچوں گا اور رات کو ہم نے سفر کرنا ہے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے اور نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا میرے محبوب آج ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وہ اپنا پروگرام انہوں نے تشکیل دیا ہے۔ یا رسول اللہ یا اللہ کون سا؟ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرے محبوبہ اس سارے بڑے بڑے کفار کٹھے ہوئے دارالندوہ میں، انہوں نے میٹنگ کی اور یہ پروگرام پاس کیا 3 باتوں میں سے ایک کرو، یا قید کر دو، یا انہیں قتل کر دو، یا انہیں مکے سے در بدر کر دو۔
لیکن میرے محبوب یہ ان کی تدبیریں ہیں، ہم نے بھی اپنی تدبیر بنا لی ہے۔ یہ ان کا پروگرام ہے کہ یہ کر دو اور وہ کر دو۔ اللہ کے محبوب کو اللہ یہ بھی کر سکتے تھے، میرے محبوب آج رات آپ نے گھر میں نہیں رہنا، صدیق کے پاس جا کے ٹھہرو، آج آپ نے یہاں نہیں آنا بلکہ فلاں کے گھر میں جا کے رہو۔ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب جو ہے وہ اس شان سے اپنے گھر میں رہے گا، کسی کے گھر میں نہیں رہے گا۔ اور پھر کائنات والوں کو میں بتاتا ہوں کہ اللہ جو حفاظت کر سکتا ہے وہ کائنات کی کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔ ادھر رہتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے میں اپنے محبوب کو نکالوں گا اور دنیا کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی حفاظت فرماؤں گا، اور اس لیے فرمایا اس کی نہ ابتدا ہے اس کی نہ انتہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز کا خدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے کے لیے کہ وہ پیدا نہ ہو، فرعون نے 70,000 بچوں کو بے قصور قتل کر دیا۔ جب رب لانے پہ آئے تو رب العالمین نے فرعون کی گود میں موسیٰ کو بٹھایا، اس کے گھر میں پہنچایا، کہا طاقت ہے تو آج دیکھو تو صحیح موسیٰ کو تم ذبح کر کے دیکھو، اس کا بال تو بیگا کر کے دیکھو۔ فرما فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آج وہی خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے میرے محبوب تو ہجرت کے لیے میں نے تمہیں آرڈر دیا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے، اور دشمن بار کھڑے ہوں گے، ان کی موجودگی میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی طاقتوں کو۔ رب فرماتا ہے کہ وہ میرے محبوب کو روک کر دکھائیں اور میرے محبوب کو دیکھ کر دکھائیں کہ انہیں نظر آتا بھی ہے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب واللہ خیر الماکرین، وہ باہر کھڑے ہیں تلواریں لے کے، حضور فرماتے ہیں میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، آپس میں خسر کر رہے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہوا، ابھی دیر ہے۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی آج تو نے میرے بستر پر سونا ہے، اور یہ امانتے ہیں۔ صبح مکہ والے یہ نہ کہیں کہ وہ اس کا نام تو امین تھا، ہماری امانتیں کھا گیا ہے۔ ایک ایک چیز حضرت علی کو حضور نے سمجھائی اور فرمایا علی یہ امانتیں دے کر پھر تم پیچھے مدینہ میں آ جانا۔ یہ گارنٹی تھی حضور کے فرمان میں کہ تو زندہ رہے گا اور مدینہ میں پہنچے گا، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امانتیں سپرد کر کے تم نے مدینہ میں پہنچنا ہے، میں تیری انتظار کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا یہ لو میری چادر، یمنی چادر تھی سبز رنگ کی، اور اس کو اپنے اوپر ڈال لو۔ یہ گویا کہ حضور اپنی چادر مبارک جو حضرت علی کو دے رہے تھے نا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کوئی تیرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، تو نے نبی کی چادر کو اوپر کیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کائنات کی قسم ہے، حالانکہ جب مصیبت اور سختی اور دشمن سامنے نظر آ رہا ہو نا، نیند آتی بھی ہو تو ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو نیند مزے کی اس رات آئی ہے نا وہ کسی رات کو پہلے آئی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی چادر ہے، نبی کی نگاہ کرم پڑی ہوئی ہے، اور نبی دعائیں دے کے ان کو رخصت ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، اور رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قرآن پڑھ کر سورج یاسین کا ورد کرتے ہوئے ہاتھ میں مٹی اٹھا کر سورت پڑھنا
تیرا کام ہے اور مٹی کو پھینکنا تیرا کام ہے، ہر کافر کی آنکھ میں مٹی کو پہنچانا میرا کام ہے۔ تو دنیا نے دیکھا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ فرما میرے محبوب میں نے ان کے آگے پردے کر دیے ہیں، یہ آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکلے آپ نے وہ مٹھی پھینکی اور سب کافروں کو دیکھا کہ وہ اپنی آنکھوں کو مل رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ دنیا کو بتایا کہ سب سے بڑی طاقت، سپر طاقت جو ہے وہ جن کو تم سمجھتے ہو وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، اور سپر طاقت وہ ہے جو دشمن کے ہوتے ہوئے اپنے محبوب کو حفاظت سے وہاں سے گزار رہا ہے اور ان کی آنکھوں کو بند کر رہا ہے۔ اللہ تو وہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ وہاں سے نکلتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ بس وہاں ابو بکر کی شان دیکھیے، ابو بکر نے سب کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ گھر میں جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ 5,000 ہیں یا 40,000 ہیں، سارے کے سارے پیسے اکٹھے کر کے اپنے رومال میں ڈال دیے کہ میرے آقا کو کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ صدیق کی جیب میں نہ ہو اور نبی کہیں وہ فلان چیز لے آؤ، میرا سارا مال بھی، میرا تن من دھن نبی پہ قربان ہے۔ سارا پیسہ لے لیے، اٹھنیوں پہ سوار ہیں اور ایسا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ایک کافر مشرک، وہ آدمی جو راستوں سے واقف ہے، اسے کرائے پر لیا۔ اس زمانے میں جو راستے کے ماہر لوگ ہوتے تھے نا، ان کو کرائے پر لیا جاتا تھا اور وہ رہنمائی کرتے تھے، یہ راستہ ادھر سے جاتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ حضور کے خلاف یہ پروگرام بن رہے ہیں۔ لیکن اس زمانہ کا کافر بھی جو تھا وہ راز کو راز رکھتا تھا، اس نے کسی کو نہیں بتایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور اونٹنیاں آگے راستے میں کھڑی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی قربانی آپ دیکھیں، چھوٹے سے لے کر بڑا تک سارے حضور کی خدمت میں مصروف ہیں۔ حضرت اسماء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی صبح بھی شام بھی کھانا تیار کر کے لے جاتی ہیں۔ غلام ہے، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ بکریاں تو نے یہاں ارد و گرد چرانی ہیں، اور رات کو اور صبح کو جو بکریاں دودھ دینے والی ہیں 6,000 فٹ کی بلندی پر جو غار ہے، غار سور، اس کے اندر تو نے لانا ہے تاکہ میرا محبوب تازہ دودھ پیے، اس کو باسی دودھ نہیں دینا ہے، پریشانی نہ ہو۔ اور پھر بیٹے کے ذمہ یہ ہے، آپ نے دن بھر کی خبریں ہمیں رات کو آ کے پہنچانی ہے۔ گویا کہ چھوٹے بھی بڑے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئی ہیں، اور پتہ ہے کہ دشمن پھر رہا ہے۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق و محبت تھا، وہ اس لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر آگے منظر دیکھیں، جب آگے گئے پیدل چلنے کا وقت آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے سہارے، یعنی پورا پاؤں نہیں نیچے رکھتے تاکہ اس زمانے میں کھوجی پاؤں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ فلاں کا پاؤں ہے، اتنے ماہر لوگ ہوتے تھے۔ تو حضور ایسے چل رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک زخمی ہو گئی، یوں چل چل کے نا، پتھری زمین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا، آقا یہ تو آپ کے پاؤں بڑے زخمی ہو رہے ہیں، آپ تکلیف نہ کیجئے، میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے۔ اب یہاں دیکھیے مقام صدیق، ایک موقع ہے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت علی کو فرمایا، دو روایات ہیں، ایک حضرت علی کے بارے میں، دوسرا یہ ہے کہ نہیں حضور کے نواسے تھے ان کا نام بھی علی تھا۔ بہرحال دونوں قسم کی روایات۔ حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی میرے کندھے پہ چڑھ کے اوپر جاؤ
اور یہ بت کو اٹھاؤ۔ علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کندھوں پہ چڑھوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہوں؟ فرمایا علی تیرے اندر ہمت نہیں ہے کہ نبوت کا بوجھ اٹھائے، تو ہی میرے کندھے پہ چڑھ۔ حضرت علی چڑھے اور پھر وہ بت اٹھا کے نیچے پھینک رہے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا علی جس طرح تو حضور کے کندھے پہ چڑھ بھی گیا تھا، قد ان کا چھوٹا تھا، پھر بھی اس حساب سے بندہ نہیں اتار سکتا وہ پتھر، تیرے ہاتھ کیسے پہنچے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نبوت کے اوپر سوار تھا، اس وقت تو اگر کوئی مجھے کہتا نا آسمان کے ستارے بھی توڑ کے لے آ تو رب کائنات کی قسم ہے میرا ہاتھ بھی وہاں بھی پہنچ جاتا۔ یہ شان، یہ مقام میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ۔ اور اب حضور کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تو میری نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پتہ تھا کہ ابو بکر کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ میرا بوجھ اٹھا لے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ بٹھا کر 6000 فٹ کی بلندی پر لے جا رہے ہیں، لیکن منظر تو دیکھو کیسے جا رہے ہیں۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک سیدنا صدیق کے سر پر ہے، وہ ہاتھ مبارک جو علی کی آنکھ خراب ہو تو ہاتھ لگا دے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے، وہ ہاتھ جو حضرت عتیق کے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے نبی کے دار الشفا کے اندر پہنچتا ہے، حضور ہاتھ پھیر دیتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی صحیح ہو جاتی ہے۔ آج وہ ہاتھ صدیق کے سر پر ہیں اور حضور کے قدم مبارک صدیق کے سینے پہ لگ رہے ہیں بار بار، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں، 6000 فٹ کی بلندی پر گھنٹوں لگے ہوں گے، اور صدیق کے دل میں انوار و تجلیات کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی صدر ابی بکر۔ لوگو اے ابو بکر آج تیرا نصیب جاگا ہے، اللہ نے میرے سینے میں جو انوار و برکات ڈالے ہیں، آج تیری اس خدمت اور قربانی کی وجہ سے میں نے وہ سارے انوارات تیرے سینے میں منتقل کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر پہنچتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا آپ ٹھہریے، یعنی صدیق کو بھول گیا کہ 6000 فٹ کی بلندی پر بوجھ اٹھا کے آیا ہوں، ذرا ریسٹ تو کر لوں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں تھکا ہوا نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، میری طبیعت فریش ہے، ذرا ٹھہریے میں اندر سے صفائی کر کے آؤں، کوئی موذی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں، کیا منظر دیکھتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد ہر جگہ سوراخ ہی سوراخ ہیں، اور پھر آپ نے قربانی کا عالم دیکھیے، اپنی دستار مبارک کو اتارا اور اس کو چیرا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمام سوراخوں کے اندر بند کر دیا، ایک سوراخ رہ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا کرشمہ دیکھیے نا کہ سارے سوراخ بند ہیں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، کپڑا ختم ہو جاتا ہے، وہاں اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور گود کو بچھا دیتے ہیں اور عرض کرتے آقا آپ تشریف لائیے۔ اور پھر نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ اتنی کھلی جگہ نہیں ہے کہ 2 آدمی سو سکتے ہیں، تھوڑی جگہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود یہ آپ کے لیے بستر ہے، آپ یہاں سو جائیے آرام سے کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا صدیق تیری خواہش کیا ہے؟ کہا میری خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، نبی کا مکھڑا ہو اور صدیق ہو بھر بھر کے نبی کے حسن و جمال کو دیکھتا رہے۔ اللہ نے وہ خواہش صدیق اکبر کی آج پوری کی، کوئی اور شریک نہیں، کوئی اور دیکھنے والا نہیں، نبی سویا ہوا ہے
اور بستر ابو بکر کی گود بنی ہوئی ہے. اور وہ یارو منظر کیا ہوگا کہ جب صدیق بھر بھر کے اپنی نگاہیں نبی کے مکھڑے کو دیکھتا ہوگا. کبھی زلفوں پر نظر جاتی ہوگی, کبھی آپ کی آنکھوں پر جاتی ہوگی, کبھی آپ کے رخساروں پر جاتی ہوگی. اور اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار غار پر کسی نے کیا کہا؟ فرمایا اس کو کونین کی نعمتیں مل گئی, جس کو بھی آستان مل گیا آپ کا. اس کو کونین کی نعمتیں مل گئی, جس کو بھی آستان مل گیا آپ کا. چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا, سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یارو اپنی نظر کرم صدیق پر فرمائی ہوگی, صدیق کے احسانات کو دیکھا ہوگا. اور اس لیے حضور نے فرمایا, اپنے صحابہ کے اندر برملا فرمایا, لوگوں تم نے بڑی بڑی خیراتیں کی ہیں, لیکن جو مجھے صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے وہ فائدہ کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح شام لگا ہوا ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے ہیں, اور راستے میں چلتے ہوئے کئی ایک معجزات و کمالات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ پیچھے سے کفار نے اعلان کیا ہوا ہے 100 اونٹ اس شخص کو دیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ حالت میں یا ان کو قتل کر کے ان کا سر مبارک لائے گا. لوگ بھاگ رہے ہیں, ان میں ایک بریدہ اسلمی بھی ہے, 70 شاہ سواروں کے ساتھ, گھوڑا سواروں کے ساتھ آیا. حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے کے یا رسول اللہ یہ پیچھے لشکر آ رہا ہے, یہ تو بہت سارے لوگ ہیں. حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, صدیق غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد ہے, اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے ہجرت کی ہوئی ہے. بریدہ اسلمی جب سامنے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارنے لگا. حضور نے بڑے تحمل کے ساتھ ارشاد فرمایا نام تیرا کیا ہے؟ حالانکہ بندہ ڈر جاتا ہے, اور نام تیرا کیا ہے؟ کہنے لگے بریدہ. فرمایا بریدہ یہ تو برودت سے ہے, اور برودت کہتے ہیں ٹھنڈک کو, اور تو اتنی گرمی دکھا رہا ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ نبوت اس کی طرف پڑی نا, دیکھا اس نے کمالات کہ گھوڑے زمین پہ جا رہے ہیں, اور عرض کرتا ہے حضور معافی دے دیجیے, یہ گھوڑے زمین میں دھنس رہے ہیں, یہ باہر نکل آئے. حضور نے دعا فرمائی, گھوڑے جو زمین کے اندر دھنس رہے تھے باہر نکلے. سب سے پہلے وہ جو سردار تھا بریدہ اسلمی, اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. اس کے ساتھ 70 سوار تھے, سارے کے ساروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. اللہ نے فرمایا محبوب یہ پہلی ہجرت کی تجھے مدد ملی ہے کہ 70 آدمیوں نے تیری جماعت میں شامل ہو کر تیری غلامی کا اقرار کیا ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں ام معبد ایک عورت ہے, ایک جھونپڑی کے اندر رہتی ہے جنگل کے اندر, اور یہ بھی عجیب منظر ہے. وہاں حضور تشریف لے گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, اور حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور ابو بکر کو بھیجا کہ جاؤ اس مائی سے پوچھو وہ پانی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, عرض کی کو پانی ہے, ہمارے آقا ہیں ان کو پانی پلانا ہے. کہنے لگے پانی تو نہیں ہے, شام کو میرا خامد بکریاں چرا کے آتا ہے تو وہ پانی لاتا ہے, اس وقت تو کوئی چیز نہیں ہے. اور بکریاں بھی وہ چرنے کے لیے گئی ہوئی ہے. ایک بیمار بکری کھڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے بھائی کو کہو وہ بکری جو ہے کھڑی ہے اس سے دودھ دونے دے. وہ کہنے لگی یہ تو اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا, دودھ کہاں ہے, یہ تو کمزور لاغر ہے. آپ نے فرمایا یہ بات تم چھوڑ دو. اس نے کہا آ جاؤ. اللہ کے محبوب اٹھتے ہیں. یعنی دیکھو نا اس بکری کے نصیب جاگے کہ اس کا حدیثوں کے اندر نام آ رہا ہے
کہ جس کو نبی کے ہاتھ لگے ہیں، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے پاس بیٹھے، ہاتھ پھیرا اور اس کے پستانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جب ہاتھ پھیرا نا تو بکری تو ذرا پاؤں پھیلانے لگ گئی اور پستان دودھ سے بھر گئے۔ فرمایا ابو بکر جاؤ اس کو کہو برتن دے جو تیرے گھر میں بڑا برتن ہے۔ وہ برتن لائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا، پھر برتن منگوایا، پھر حتیٰ کہ اس مائی کے گھر کے برتن ختم ہو گئے، لیکن بکری کے ہاتھ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہوئی ہیں دودھ کے فوارے چل رہے ہیں۔ حضور نے پیا، صدیق نے پیا، فرمایا اس مائی کو بھی پلاؤ اور پھر اس کو کہو یہ جو تیرا خامن آئے گا نا اس کو بھی یہ دودھ پلانا۔ حیران پریشان مائی ہے، یہ کیسا خوبصورت چاند ہمارے گھر میں اتر آیا ہے، ہیں جی۔ اس نے عجیب منظر کشی کی، وقت نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے، کہا مائی ہم رخصت ہونے لگے ہیں اور پھر تیرا خامد آئے ان کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ خامد شام کو جب آیا، حضور تو وہاں سے تشریف لے گئے، خامد آیا وہ دور سے وہ منظر عجیب دیکھتا ہے کہ آج میری جھوپڑی یہ وہی ہے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ عجیب نظارے ہیں، عجیب خوشبوئیں ہیں، عجیب انوارات کی بارش ہو رہی ہے۔ گھر میں آیا، پوچھا کیا آج ہمارے گھر میں کوئی آیا؟ اس نے کہا ہاں ایک ایسا خوبصورت چاند ہمارے گھر میں آیا جس کی وصفیں میں نہیں بیان کر سکتی کہ اس کا ایک ایک عضو جو تھا وہ کتنا خوبصورت تھا، نور کس طرح ٹپک رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھو اپنی بکری کا حال تو دیکھو کیسی تر و تازہ ہو گئی ہے، پستان بھرے ہوئے ہیں دودھ سے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دعا تیرے لیے بھی دودھ رکھ کے گئے ہیں۔ کہا وہ آئے تھے تو بیٹھے کہاں تھے؟ کہا وہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ کہا بس جس کے لیے ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا، سال ہاں سال سے رہتے ہیں، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، ہجرت فرمائیں گے، اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے۔ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے، جو بیٹھا ہے وہی محمد الرسول اللہ ہے۔ چلو چلے ہمارا کام پورا ہو گیا۔ کہاں گئے؟ کہا مدینہ شریف میں جا رہے ہیں۔ حضور بھی پہنچے، ام معبد بھی پہنچی، خامن بھی پہنچا۔ کہا یا رسول اللہ بس ہم نے پہچان لیا ہے، کلمہ پڑھائیے، ہم تو آپ کے غلام بننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا بس ہمیں کتابوں میں یہ نظارہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ درخت ہے، یہ حضور کا ہجرت کا راستہ ہے، یہاں تشریف لائیں گے، یہاں بیٹھیں گے، اس لیے تو ہم نے یہاں جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر پہنچتے ہیں اور پھر 2 دن حضور قباء کے اندر رہے۔ حضرت علی بھی پہنچ گئے۔ حضرت علی جب پہنچے اکیلے، پاؤں خون و خون ہے، جنگ وہ راستہ کیسا تھا؟ حضور اب دیکھیے حضور کی محبت، حضور کی شفقت۔ حضور اپنے ہاتھ پر لعاب لیتے ہیں، علی کے تلووں میں یوں ملتے ہیں، پھر لعاب لیتے ہیں، علی کے تلووں میں ملتے ہیں۔ فرما علی ذرا چل کے دکھاؤ، تکلیف ہے، زخم ٹھیک ہو گئے ہیں یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی زخم ہے، نہ کوئی خون ہے، یوں لگتا ہے میرے پاؤں کو کچھ ہوا ہی نہیں، میں تو پہلے سے بھی تر و تازہ ہو گیا۔ یہ نبی کی لعاب کی برکت ہے، یہ نبی کے ہاتھوں کی برکت ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، وہ بھی عجیب منظر ہے، کیا مرد اور کیا عورتیں نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں ہیں۔ بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں آگے کھڑے ہو کر یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لائیے۔ دوسرا کہتا ہے میرے گھر میں تشریف لائیے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنی جو ہے نا، اس کو اللہ نے بتا رکھا ہے کہ تو نے کہاں بیٹھنا ہے، چھوڑ دو اس کی مہاروں کو۔ حضور نے بھی مہار چھوڑ دی۔ فرمایا سب سے پہلے وہ اونٹنی کے چلنے کا انداز ایسا تھا، جب مدینہ کی گلیوں میں گئی نا تو یوں دیکھتی ہے جس طرح گھروں کو پہچان رہی ہے، ادھر بھی دیکھتی ہے ادھر بھی دیکھتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک میدان خالی پڑا تھا، وہاں بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا یہ جو بیٹھی ہے نا، یہاں تو گھر تو کوئی نہیں ہے، فرمایا اس جگہ پر مسجد نبوی بنے گی۔ یہ اشارہ اللہ کی طرف سے یہ ہے، یہاں جو پہلے اونٹنی بیٹھنی ہے یہ آپ کی مسجد کا میں نے نشان لگا دیا ہے کہ یہاں مسجد نبوی بنے گی۔
پھر وہ اٹھی ہے اور حضور ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں. گھومتی گھماتی ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچتی ہے اور اسے کس نے بتایا ہے یہاں پہنچنا ہے. یہ بھی ایک عجیب ایک اس کے اندر حکایت ہے. اللہ کریم نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے اندر بے شمار کرامات و معجزات سے نوازا، اور پھر مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد جو ایک آپ نے عجیب کام کیا جس کی دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی. انصار و مہاجرین، انصار حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، لیکن ہمیں ایک خدشہ ہے، آج تو حالات کچھ کمزور ہیں، آپ یہاں ہمارے پاس تشریف لے آئے، کل حالات مکہ کے بہتر ہو جائے اور آپ کی مطلب وہاں انٹری ہو جائے، ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہوگا. تم نے یہ جو اپنے گھروں کے دروازے میرے صحابہ کے لیے کھول دیے ہیں، تم نے اپنے دکانیں میرے صحابہ کے لیے کھول دی ہیں، یہ جو تمہاری قربانی ہے، اس قربانی کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ یہ کیا ہے مکہ فتح بھی ہو جائے میری قبر مدینہ میں بنے گی. حضور نے آج تک وہ ساتھ انصار کے ساتھ نبھایا، اور انصار کو حضور نے فرمایا آؤ بھائی انصار و مہاجرین تمہارے درمیان مواخات کروں، بھائی چارہ کروں. ایک کا ہاتھ پکڑا دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیا، وہ کہاں کا یہ کہاں کا، اس کا رنگ گورا اس کا رنگ کالا، دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں کہا آج سے تم دونوں بھائی ہو. انصار نے جب دیکھا حضور نے میرے ہاتھ میں مہاجر کا ہاتھ پکڑایا ہے تو پھر وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے بھائی کو فرما دیجئے میری 3 بیویاں ہیں یا میری 2 بیویاں ہیں یا میری 4 بیویاں ہیں، یہ میرے گھر میں میرے ساتھ آئے، میری بیویوں میں سے جو بیوی اسے اچھی لگے پسند لگے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اور یہ تو اپنے بال بچے آپ کی خاطر چھوڑ کے آئے ہیں، میں اپنی بیوی جو ہے اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایسا بڑی بات. انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دکان ہے اور میری دکان میں آدھا حصہ اس کا ہے آدھا حصہ میرا ہے، یہ کائنات کے اندر ایسے پیار اور محبت کی مثال نہیں ملتی جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں مواخات فرمائی. تو یہ سفر ہجرت سفر کے آخر میں شروع ہوا اور ربیع الاول میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے، اور پھر وہ مدینہ طیبہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم نے تو دعا مکہ کے لیے مانگی تھی، لیکن یا اللہ میں دعا مدینے کے لیے مانگتا ہوں اور ساتھ یہ کہتا ہوں جتنی برکتیں مکے میں ہیں اس سے ڈبل برکتیں مدینہ میں نازل فرما. سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مٹی اور ہوا سے اتنی پیار ہوتا تھا، جب آپ سفر سے واپس آتے تھے اپنے یہ بٹن کھول دیا کرتے تھے، سینہ سامنے کر دیتے تھے اور کہتے تھے لوگوں مدینہ کی ہوا میں بھی شفا ہے. حضور اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے جلدی میں مدینہ میں پہنچوں. اور ایک دفعہ آپ تشریف لے آ رہے تھے اور ایک صحابی جو ہے نا گرد و غبار جب اٹھا تو منہ پہ کپڑا کر لیا، فرمایا ہٹا دو، یہ مدینے کی جو غبار اڑ رہی ہے یہ تمہارے اندر جائے گی، اللہ نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا نصیب فرما دی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.